دل کے فیصلے۔ یقین کرو رابل، وہ بہت اچھی ہے، اتنی پیاری کہ اسے پہلی نظر میں دیکھ کر ہی میرے دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ کاش وہ میرا نصیب ہو۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے ملائیشیا جانا کبھی بھی پسند نہیں رہا، مگر جب سے میں نے سائمل کو ملائیشیا میں دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں کبھی وہاں سے واپس نہ آؤں۔ بس تم ماموں کو انکار دو کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ پہلے مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب جب کہ میں کسی سے محبت کرنے لگا ہوں، میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے پتا ہے تم بھی اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر جوان ہونے والے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہو گی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے دل کا حال مجھ سے شیئر کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے ڈیڈ کے کہنے پر آفس کے کسی کام سے ملائیشیا گیا ہوا تھا۔ اسے ملائیشیا جانا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر ڈیڈ کے کسی حکم پر انکار کرنا اس نے کہاں سیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چند دنوں میں ہمیشہ کی طرح کام نمٹا کر واپس آ جائے گا، مگر اس بار میرا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد بھی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے واپس آنے کے اصرار اور ڈیڈ کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ واپس آ گیا، اور اب اس کی واپسی میں دیر کی وجہ بھی میرے علم میں آ گئی۔ میرا دل جیسے ڈوبنے لگا تھا۔ وہ 10 برس کا تھا جب پھپھو بیوہ ہو کر ہمارے گھر آئی تھیں۔ ڈیڈی نے حذیفہ کو پھپھو کی مرضی سے ہمارے پاس رکھ کر ان کی شادی کر دی تھی۔ ڈیڈی نے ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھا تھا، اس کے میری طرح بہتر تعلیمی اداروں میں پڑھایا تھا، اور وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ بے شک حذیفہ بہت کم فرمائش کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے ایک اچھے دوست، ایک غمگسار ساتھی کی طرح ہمیشہ اپنے پاس پایا تھا۔ میری جیسی مغرور اور اپنی منوانے والی لڑکی کب کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر اس سے محبت کرنے لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب ڈیڈی نے میری اور حذیفہ کی شادی کا اعلان اچانک حذیفہ کی برتھ ڈے پر کیا، تو بے ساختہ مجھے اپنی خوش بختی کا یقین ہو گیا تھا۔ جس شخص کو ایک دن دیکھے بغیر میرا سارا دن بے چین و بے مزہ گزرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر خوشگوار احساس میرے لیے اور کیا ہونا تھا۔ مگر اب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے شادی کرنے سے انکار کر دوں۔ میرا دل چاہا میں اسے بتا دوں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور جسے خود سے بڑھ کر چاہا جائے اس کے لیے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس کی باتوں، اس کے چہرے پر جھلکتے محبت کے جوگروں نے مجھے گنگ سا کر دیا تھا۔ کتنے ہی پل میں کچھ بول نہیں پائی تھی، پھر بولی تو میرے لہجے میں صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ مجھے اس کی شادی سے انکار کی یہی وجہ سمجھ میں آئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری طرح حسن پرست ہے، خوبصورتی کا شیدائی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور یہ یقین مجھے میری طرف اٹھنے والی ستائشی نظروں اور تعریفی جملوں نے دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے یا کم، مگر مجھے وہ ساری دنیا سے زیادہ اچھی اور خوبصورت لگتی ہے، اتنی کہ جب میں اس کے پاس ہوتا ہوں مجھے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، اور جب وہ ہنستی ہے تو میں بھی یوں ہی بے وجہ ہنس دیتا ہوں، اور جب وہ اپنے بیمار باپ کی دوائی خریدنے کے لیے پریشان ہوتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنا آپ بیچ دوں۔ میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ میرا احسان نہیں لینا چاہتی، بہت خوددار ہے۔ بچوں کے کھلونوں کا اسٹال لگاتی ہے وہ۔ جانتی ہو جب وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتی تو میں کیا کرتا تھا؟ وہ بولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ تب میں وہاں کے مقامی لوگوں کے ذریعے اس کے چھتری والے اسٹال سے تمام کھلونے خرید لیتا تھا، تاکہ اس کی پریشانی حل ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہوئے مجھے بتاتی تھی کہ حذیفہ آج میرا پورا اسٹال بک گیا، منافع بھی پہلے سے زیادہ ہوا، میں بہت خوش ہوں، اس لمحے میں سانس تک لینا بھول جاتا تھا۔ وہ مجھے اس قدر پیاری لگتی تھی کہ میرا دل بے ساختہ اسے باہوں میں بھر لینے کو چاہتا تھا۔ اپنا نام اس کے ہونٹوں پر بہت اچھا لگتا ہے مجھے، حذیفہ۔ اس نے اپنے نام کو دہرایا تھا، یوں جیسے وہ اس لڑکی کو تصور میں لا کر اس کے انداز میں اپنا نام لے رہا ہو۔ وہ پاکستان واپس آ کر بھی یہاں نہیں تھا، اس کا دل ابھی بھی ملائیشیا میں ہی تھا۔ میں ابھی بھی خاموش تھی، ساکت، کسی بے جان مجسمے کی طرح بے حرکت۔ انہی ساکت آنکھوں سے میں اس کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے محبت ہی محبت دیکھ رہی تھی، وہ محبت جو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ آج کس قدر تکلیف دہ احساس تھا جو لمحے میں میری رگ و جان میں اتر گیا تھا۔ پھر وہ مما کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تمہاری لائٹ براؤن آنکھیں، رس بھرے ہونٹ، سراہی دار گردن اور شہد جیسی رنگت، اور سب سے بڑھ کر تمہارے گھٹنوں تک آتے کالی گھٹاؤں جیسے بال، رابیل، تمہاری ہر چیز تمہیں خاص اور منفرد بناتی ہے۔ ایسا مکمل اور سحر زدہ کر دینے والا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا، کسی اسکرین پر بھی نہیں۔ رابیل، تم بہت حسین ہو،
میرے دوستوں، یونیورسٹی فیلوز کے بہت سے ستائشی مغرور کر دینے والے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں جو آئینے میں ابھرتے اپنے خوبصورت سراپے کو بغور دیکھ رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم سب۔ اگر میں اتنی ہی منفرد اور خوبصورت ہوتی تو حذیفہ کبھی بھی مجھے ریجیکٹ نہ کرتا، کبھی میرے سامنے کسی دوسری لڑکی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے نہ ملاتا۔ مجھے ایسی خوبصورتی نہیں چاہیے جو حذیفہ کے میرے قریب نہ کر سکے۔ میں رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اس وقت میری حالت کسی قابل رحم فقیر سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ میں، جس نے بچپن ہی سے ہمیشہ دوسروں کو خود پر رشک کرتے ہوئے دیکھا تھا، لوگوں کی رشک آمیز نظروں اور تعریفی جملوں نے ہی تو مجھے خود پسند اور مغرور بنا دیا تھا۔ اتنا مغرور کہ حنان صدیقی کے اظہار محبت پر میں اس کے تذلیل کر کے رکھ دیتی تھی، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ میرے بارہا دھتکارنے کے باوجود وہ ہر روز میرے سامنے آ جاتا تھا۔ آج صبح بھی وہ یونیورسٹی میں مجھے اپنی مخصوص جگہ برگد کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ میں اس پر ایک کڑی نظر ڈال کر آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، مگر وہ میرے عین سامنے آ کھڑا ہوا، ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا ہوا۔ آوارہ لڑکوں کی طرح میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اور جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ حقیقت جان لو کہ رابل تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ مجھے میری قسمت کا ستارہ مل گیا ہے۔ میں نے اچھے خاصے کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے جتایا تھا۔ تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جسے اپنی قسمت کا ستارہ سمجھ رہی تھی وہ کسی اور آسمان کا ستارہ تھا۔ تب وہ میری بات کا ہمیشہ کی طرح برا مانے بغیر بولا، کیسے مان لوں رابل آفندی کہ تم میری قسمت میں نہیں؟ حالانکہ جب بھی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو ملایا ہے ہمیشہ تمہارا ہی عکس ابھرا ہے۔ تمہیں پانے کے لیے مانگی ہوئی میری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور میں اس کی ڈھٹائی پر حیران ہوتے ہوئے چلی آئی۔ بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، اچھی شکل و عادات کا مالک انسان تھا، جس پر پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں نہیں تو آدھی تو ضرور فدا ہوتی تھیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر میں چڑ سی جاتی تھی، کیونکہ یہ محبت میں حذیفہ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنی مرضی کے خلاف کام مجھے یوں ہی چڑچڑا کر دیتے تھے، اور حنان صدیقی کی محبت بھی میری مرضی کے خلاف تھی۔ وہ ایک بار پھر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس سوال سے بچنے کے لیے کتنے دنوں سے اس سے کترا کر گزر جاتی تھی، اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی، مگر آج اس نے مجھے گھیر ہی لیا تھا، اور وہ بچھو جیسا سوال مجھے ڈنک مار گیا تھا۔ تم ماموں کو انکار نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے میری خاموشی کو میری جھجک سمجھا تھا۔ تم ڈیڈی سے خود بات کرو گے؟ میں بے ساختہ بول اٹھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ دل میں امید تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں میرے لیے ذرا سی گنجائش ہو۔ اس لمحے مجھے اپنا آپ حنان صدیقی کی طرح ڈھیٹ لگا تھا، محبت کے سامنے جھکا ہوا اور کسی بھی بات کا برا نہ ماننے کا عزم لیے ہوئے۔ میرے اوپر ماموں کے احسانوں کا اتنا بوجھ ہے رابل کہ میں ان سے کوئی فرمائش تو کر سکتا ہوں، مگر ان کے کسی طے کردہ فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ بھی وہ عرصہ ہوا طے کر چکے ہیں۔ تم سے انکار کے لیے اس لیے کہا تھا کہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں ڈالتے۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی بس ماموں جان کے کہنے پر ہی راضی ہوئی ہو، مگر تم نہ جانے کیوں خاموش ہو۔ تمہیں ہمیشہ وہ ملا ہے رابل جو تم نے چاہا ہے، اور مجھے ہمیشہ وہ ملا جو ماموں نے چاہا ہے، جس میں ان کی خوشی ہے۔ پہلی بار دل نے اپنی کوئی خوشی پوری کرنے کی ضد کی ہے، مگر اتنا بد نصیب ہوں کہ وہ بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میں ماموں کو انکار نہیں کر سکتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے اچھی دوست سمجھتا ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے میں سمجھنے لگی تھی کہ اس سے میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہی۔ وہ سمجھ جائے گا کہ میں جس کو ناز نخرے اٹھوانے کی عادت ہے، کیوں اس کی پسند ناپسند کے پیچھے ہلکان ہونے لگی ہوں۔ مگر آج میری ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئی تھیں۔ میں اس پر کوئی الزام بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کبھی مجھے سراہا نہیں تھا، میری تعریف نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ میں نے اس کی تعریف کی تھی، اس کی ذہانت کی، اس کی سیاہ آنکھوں کی اور اس کی شاندار پرسنالٹی کی۔ محبت تو میں نے اس سے کی تھی، اس نے نہیں۔ مجھے پتا تھا وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے نہیں کہ میں اس کی بیوی بن جاؤں گی، بلکہ اس لیے کہ اس طرح ڈیڈی کے احسانوں کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ مگر اس سب میں وہ خود کتنا ناخوش ہو جائے گا، اور اسے اداس دیکھ کر رابل آفندی دن میں نہ جانے کتنی بار مرتی۔ مگر محبت میں قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ تبھی وہ فیصلہ جو پچھلے 10 دن میں نہیں ہو رہا تھا وہ 10 سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی محبت، اپنے نام سے جدا ہونے کی نوید دی، اور وہ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا تھا۔
سچ رابل، تم بہت اچھی، بہت پیاری ہو۔ مجھے یقین تھا تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ آخر دوست کے کام نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ وہ مجھے کندھوں سے تھامے خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے صرف دوست بول رہا تھا، اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی اپنی بے بسی کھوئی سی آنکھوں کو اس کے چہرے کا طواف کرنے سے باز رکھ سکوں، جو اس کے چہرے کی سچی خوشی میں کھو سی گئی تھی۔ میں نے حذیفہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر ڈیڈی مجھ پر خوب غصہ ہوئے تھے، مجھے نافرمان اور نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا تھا، مگر میں خاموش کھڑی رہی تھی۔ مما نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلا۔ تب میرا اٹل انداز دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، مگر اس شخص کو کہو جلدی رشتہ لے آئے جس کو تم پسند کرتی ہو۔ تمہاری شادی کے بعد ہی میں حذیفہ کی شادی کروں گا۔ میں تمہاری نافرمانی کا سایہ بھی حذیفہ کی بیوی پر نہیں پڑنے دوں گا۔ وہ غصے سے دو ٹوک اور سخت انداز میں اپنا فیصلہ سنا گئے تھے۔ آج بھی میری مان لی گئی تھی، مگر اس شرط پر میری بات مانی گئی تھی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حذیفہ نہیں تو پھر کوئی نہیں، مگر اس بار ڈیڈی کے لہجے کی سختی اور ناراضگی نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ مجھے ان کی شرط پوری کرنی ہی پڑے گی، اپنے لیے نہیں تو حذیفہ کی خوشی کے لیے۔ تبھی میرے ذہن میں حنان صدیقی کا نام ابھرا تھا اور میں نے بے ساختہ لب بھیج لیے تھے۔ حنان، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیج دو۔ اس دن وہ لائبریری کی سیڑھیوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کچھ ڈسکس جب پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اسے 1 منٹ آنے کا کہا تھا، اور وہ میرے بلانے پر حیران سا شادی مرگ والی کیفیت میں چلا آیا تھا۔ جب میں نے رشتہ لانے کی والی بات کی تو وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ حیران اور خوش ہوا تھا۔ سچ رابل، یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی کے بے تحاشا احساس میں گھرا پوچھ رہا تھا، اور وہ تمہاری قسمت کا ستارہ کہاں گیا؟ آخر میں اس نے شرارت سے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید وہ مجھ پر ہنس رہا ہو، طنز کر رہا ہو، مگر اس کا انداز بہت سادہ سا تھا، سچی محبت اور خوشی لیے ہوئے۔ میں نے ایک لمبی سی سانس لی۔ میری قسمت کا ستارہ ٹوٹ کر کسی اور کی جھولی میں جا گرا ہے، اور تمہاری قسمت کا ستارہ خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے۔ چاہو تو اسے تھام لو، اور چاہو تو… میں نے پھیکے پن سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی کہ اتنی ہی ہمت تھی مجھ میں کہ جس شخص کی ہمیشہ میں نے تذلیل کی تھی آج خود اس کے پاس آئی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا محبت میں بہت خواریاں ہیں۔ عورت کو محبت نہیں کرنی چاہیے، عورت کو ہمیشہ معشوق ہونا چاہیے، عاشق نہیں۔ میرے بابا کہتے ہیں رابل، انسان کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں ہو۔ مجھے یقین تھا تم میری قسمت میں ہو۔ میرے ایگزام کے چند روز بعد میری شادی حنان سے ہو گئی تھی۔ حذیفہ نے ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، میں بھی خوش ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ دلہن بنے اپنے پریوں سے روپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بے ساختہ میرے دل میں سائمل کو دیکھنے کی خواہش ابھری تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو حذیفہ کو مجھ میں نظر نہیں آیا۔ میں اس حسن کی دیوی کو دیکھنا چاہتی تھی جس پر میرا حذیفہ مر مٹا تھا۔ حنان صدیقی کو رابل کیا ملی تھی، اسے جیسے جنت مل گئی تھی۔ اس کی وارفتگیاں ہی کم نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ میری سوچ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا ہے، اس کی محبتوں کے اعتراف میں میرے دل نے گواہی دی تھی۔ حذیفہ نے ملائیشیا میں ہی رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے فون پر بات کرتا تھا، فون کال 10 منٹ کی ہو یا گھنٹے کی، اس میں سائمل کا ذکر ہی ہوتا تھا، اس کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج سائمل کی برتھ ڈے تھی۔ آج اس نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ رابل، تم جلدی ملائیشیا آنے کی کوشش کرنا، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں اسے تمہارا بہت ذکر کرتا ہوں، وہ بولتا رہتا، اور میں اس کی خوشی کی خاطر بہت توجہ سے اس کا ذکر سنتی، ورنہ سائمل کے متعلق بات کرنا مجھے ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ آج بھی اس کا فون آیا تھا جس میں بے پناہ خوشی سے لرزتی آواز میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اور سائمل شادی کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے بیمار باپ کے ساتھ پاکستان نہیں آ سکتی، اس لیے تم سب یہیں پر آ جاؤ۔ میں نے جلد ملائیشیا آنے کی یقین دہانی کروا کر فون بند کر دیا تھا، مگر مجھے اپنے دوست اپنے غم گسار کی شادی میں شریک نہیں ہونا تھا کہ اسے کسی اور کے لیے دلہا بنا دیکھنا کس قدر تکلیف دہ احساس تھا، یہ مجھے ابھی ابھی پتہ چلا تھا۔ اور پھر حنان اور ممی ڈیڈی کے بارہا کہنے کے باوجود میں نہیں گئی تھی، بلکہ حنان کو بھی نہیں جانے دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ واپس آ کر حذیفہ کی دلہن کے بارے میں مجھے ایک ایک بات بتائے گا، اور میں سائمل کے متعلق کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر حذیفہ کی دلہن بنے نہیں۔ میرے ملائیشیا نہ آنے پر حذیفہ خوب غصہ ہوا تھا، اور میں خاموشی سے سنتی رہی تھی کہ ناراض ہونا اس کا حق ہے۔ شادی کے بعد حذیفہ ملائیشیا میں ہی سیٹل ہو گیا تھا،
اور آج 2 سال بعد میں حنان کے ساتھ ملائیشیا جا رہی تھی سائمل کو دیکھنے، کیونکہ اس کے حسن کو دیکھنے کی خواہش آج بھی میرے اندر روز اول کی طرح شدید تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، اتنی کہ حنان کی بے پناہ چاہتوں کے جواب میں خوش ہونے کی بجائے میں اداس رہنے لگی تھی کہ اگر میں اتنی خوبصورت اور چاہے جانے کے قابل ہوں، پھر بھی حذیفہ مجھے چھوڑ کر دوسری طرف گیا ہے تو کچھ تو اس میں مجھ سے بڑھ کر ہوگا نا۔ تب ہی آج سائمل کے حسن کو دیکھنے رابعہ افندی اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود کارڈ پر لکھے ایڈریس پر ڈالی اور دوسری نظر اپنے سامنے موجود خوبصورت اسٹائلش سے فلیٹ کو دیکھا اور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا تھا اور دروازہ کھولنے والی کو دیکھ کر میں نے حیرانی کے عالم میں اپنے برابر کھڑے حنان کو دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے انگریزی میں بات کرتی اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھا۔ موٹے موٹے سیاہ ہونٹ، درمیانی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، میکسی اور اسکارف میں ملبوس سی لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت بدصورت لگی تھی۔ بات کرو، حنان نے مجھے یوں خاموش دیکھ کر ٹوکا سا دیا۔ اس سیاہ فام لڑکی کے چہرے پر بھی تشویش سی تھی۔ میں رابعہ ہوں، حذیفہ کی کزن، اور یہ میرے ہسبینڈ ہیں حنان صدیقی۔ اور تم؟ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ رابعہ ہیں؟ وہ خوشگوار حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ہاں، حذیفہ بہت ذکر کرتا ہے آپ کا، آپ آئیے، وہ آتے ہی ہوں گے، وہ کہتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ میں حیران سے اندر داخل ہوئی۔ سائمل یار، کہاں ہو؟ کتنی بار کہا ہے آفس سے آتے ہی مجھے نظر آیا کرو تمہیں دیکھ کر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ میں اپنے جنت میں آ گیا ہوں اور تم میری جنت کی حور ہو۔ حذیفہ کی آواز پر دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ تبھی وہ سیاہ فام لڑکی تیزی سے کچن سے نکل کر دروازے کی سمت بڑھی اور حذیفہ نے اسے اپنی باہوں کے سار میں لے لیا۔ میں اس سیاہ فام لڑکی کے سائمل ہونے پر ششدر بے یقین نظروں سے حذیفہ کی باہوں کے گھیرے میں اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ رہی تھی جسے میں اب تک حذیفہ کی میڈ۔ ارے رابعہ، تم؟ وہ ہم پر نظر پڑتے ہی سائمل کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھا اور حنان سے گلے ملتے ہوئے وہ مسلسل مجھ سے مخاطب ہو رہا تھا، مگر میں تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، بس خالی اور ویران سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھا مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ ہم نے سرپرائز کے چکر میں اسے بتایا نہیں تھا۔ یہ سائمل ہے تمہاری بیوی؟ میں نے دیگر لوازمات سامنے میز پر رکھتی اس سیاہ فام لڑکی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ دل میں ابھی بھی یہ امید تھی کہ وہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، مگر اس کے جواب پر بے ساختہ میرے لب بھنج گئے تھے جب اس نے محبت سے اس سیاہ فام لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا تھا، یہی سائمل ہے میری محبت، میری بیوی۔ کاش حذیفہ تم نے مجھے کسی میرے برابر کی لڑکی کی وجہ سے ٹھکرایا ہوتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ مزید وہاں رکنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، مگر مجبوراً کھانے تک مجھے رکنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات پر شکر کیا تھا کہ حنان نے ہوٹل میں بکنگ کروا لی تھی۔ حذیفہ کو ایک بدصورت لڑکی کا دم بھرتا دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ تمہیں سائمل اچھی نہیں لگی؟ میں کھانے کے بعد واش روم میں ہاتھ دھونے کے لیے آئی تو وہ میرے پیچھے چلا آیا تھا اور اب مجھ سے پوچھ رہا تھا، اس میں اچھا لگنے والا کچھ ہے؟ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور تلخ لہجے میں اس سے پوچھا کہ دل ابھی تک اس بات پر رو رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے کس کے لیے ٹھکرا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا حذیفہ، تم جیسا حسن پرست بندہ کیسے سائمل جیسی سیاہ فام کا انتخاب کر سکتا ہے؟ میں واقعی ابھی تک حیران و بے یقین سی تھی کہ وہ جو ڈیڈی کے لائے گئے اپنی پسند کے خلاف کپڑوں کو ڈبوں سے نکالتا ہی نہیں تھا کہ اسے ڈیڈی کے لائے پھیکے نہیں بلکہ شوخ رنگ پسند تھے، وہ سائمل سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ میں آج بھی حسن پرست ہوں، مجھے آج بھی ہر خوبصورت چیز اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ میری بات کے جواب میں چند ثانیے خاموش بے تاثر نظروں سے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد ایک لمبی سانس لے کر بولا تھا، میں آج بھی اپنے جوتے موزے ٹائی تک خریدنے کے لیے کئی بار بازاروں کے چکر لگاتا ہوں، تب کہیں جا کر مجھے میرے معیار میری پسند کی چیز ملتی ہے۔ مگر رابعہ، تم شاید ایک بات نہیں جانتی کہ محبت پسند ناپسند کا معیار نہیں رکھتی۔ محبت حسن پرست نہیں ہوتی، یہ بس ہو جاتی ہے، جو مجھے سائمل سے ہو گئی۔ پہلی نظر کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ گورا ہے یا کالا، خوبصورت ہے یا بدصورت، تو بس محبوب ہوتا ہے، معشوق ہوتا ہے، اور دراصل عاشق کی نظر میں ہی سارا حسن ہوتا ہے۔ وہ بڑے سنجیدہ سے انداز میں مجھے بتا رہا تھا، اس کے لہجے میں دور دور تک سائمل سے شادی پہ کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ کتنا خوش ہے یہ پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ محبت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہت اوپر ہوتی ہے۔ آج اس کی عملی تصویر دیکھ لی تھی، مجھے یقین آ گیا کہ محبت دلوں کا رشتہ ہے جو ایک دل سے دوسرے دل میں بڑی خاموشی سے سرایت کر جاتا ہے، یوں کہ بندہ اپنی ساری سوجھ بوجھ بھول جاتا ہے
واپسی پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حنان نے کہا، میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور رخ شیشے کے پار بھاگتے ہوئے دوڑتے مناظر پر جما دی۔ کیا واقعی محبت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے؟ میں نے سوچا۔ تبھی حذیفہ جیسے حسن پرست نے مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی کو چھوڑ کر اس سیاہ فام سائمر سے شادی کر لی، اور میرے جیسے مغرور اور اپنی منوانے والی نے بھی اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ اور تبھی حنان صدیقی میرے بارہا خودکار نے تذلیل کرنے کے باوجود آنکھوں میں محبت و امید لیے میرا منتظر رہا۔ یہی زندگی ہے، یہی محبت ہے۔ دل کے فیصلے انوکھے ہی ہوتے ہیں، یہ کب کسے خاص ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے پتہ ہی نہیں چلتا۔